أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اور جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین بدلی جائے آسمان اور لوگ نکل کھڑے ہو سامنے اللہ اکیلے ہے زبردست، اور دیکھے تو گنہگاروں کو اس دن باہم جکڑے ہوئے زنجیروں میں کرتے ان کے ہے گندوق کے، اور ڈھانک لیتی ہے ان کے منہ کو آگ، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر ایک جی کو اس کی کمائی کا، بے شک اللہ جلد کرنے والا ہے حساب. یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو، اور تاکہ چوک جائیں اس سے، اور تاکہ جان لے کہ معبود وہی ایک ہے، اور تاکہ سوچ لیں عقل والے. بات چڑھ رہی تھی کہ اللہ رب العالمین جو ہے ظالمین اور مجرمین کو زبردست سزا دیں گے. یوم تبدل الارض یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس میں موجودہ زمین بھی بدل دی جائیں گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے حاضر ہوں گے. پوری انسانیت سب کے سب جتنے بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں، زمین اور آسمان، پہاڑ، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. زمین و آسمان کے بدل دینے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل و صورت بدل دی جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں ہے کہ پوری زمین ایک سطح مستوی بنا دی جائیں گی، جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی، نہ درخت وغیرہ، نہ کوئی پہاڑ اور ٹیلا رہے گا، نہ غار اور گہرائی. قرآن کریم میں اسی حال کا ذکر اس طرح فرمایا: لا ترى فيها عوجا ولا امتا، یعنی تعمیرات اور پہاڑوں کی وجہ سے جو آج کل راستے اور سڑکیں مڑ کر گزرتی ہے، اور کہیں اونچائی ہے کہیں گہرائی ہے، یہ صورت نہ رہیں گی، بلکہ سب صاف میدان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ زمین کو جو ہے ایسی شکل دیں گے، نہ پہاڑ نہ مکانات. پہاڑوں کے طرف سے سڑکیں مڑ مڑ کے چلتی نا، تو اللہ تعالیٰ زمین کو ایسی شکل دیں گے، پہاڑ بھی نہیں ہوگا، درخت بھی نہیں ہوں گے، اور نہ کسی انسان کا مکان ہوگا. زمین بالکل ہموار اور صاف اور ستھرا ایک میدان بن جائے گا. اور تبدیل زمین و آسمان کی معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بالکل ہی اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین اور آسمان کی جگہ دوسرے آسمان بنا دیے جائیں. روایات حدیث جو اس کے متعلق منقول ہیں ان میں بھی بعض سے صرف صفات کی تبدیلی معلوم ہوتی ہے، بعض سے ذات کی تبدیلی.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کی زمین بالکل نئی زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی، اور یہ زمین ایسی ہوگی جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، جس پر کسی کا ناحق خون نہیں گرایا ہوگا۔ اس طرح مسند احمد اور تفسیر ابن جریر کی حدیث میں یہی مضمون بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہے۔ جو زمین حشر کی رہیں گی وہ صاف اور ستھری اور چاندی کی طرح ہوں گی، کیونکہ اس زمین پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ ایک ایسی زمین پر اٹھائے جائیں گے جو ایسی صاف و سفید ہوگی جیسے میدے کی روٹی۔ میدے کی روٹی کتنے سفید ہوتی بھائی، اس میں کسی کی کوئی علامت، مکان، باغ، درخت، پہاڑ، ٹیلا وغیرہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ یعنی مضمون بحقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کے تفسیر میں نقل کیا ہے۔ ایسی صاف زمین ہوگی، میدان ہی میدان ہوگا، پہاڑ بھی نہیں ہوگا، درخت بھی نہیں ہوں گے، بالکل صاف زمین ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز یہ زمین اس طرح کھینچی جائیں گی جیسے چمڑے کو کھینچا جائے، جس سے اس کے جو ہیں سلوٹے اور شکن نکل جائیں۔ اس کی وجہ سے زمین کے غار اور پہاڑ سب برابر ہو کر ایک سطح مستوی بن جائیں گی، اور اس وقت تمام اولاد آدم اس زمین پر جمع ہوں گی۔ تمام اولاد آدم، جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک اور ہم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، لاکھوں اربوں خربوں سب لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے، جہاں پر کوئی غار بھی نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ بھی نہیں ہوگا۔ زمین بالکل چاندی کی طرح سفید اور میدے کی روٹی کی طرح اچھی بن جائیں گی۔ اس ہجوم کی وجہ سے ایک انسان کے حصے میں صرف اتنی زمین ہوگی جس پر وہ کھڑا ہو سکے۔ بھئی لاکھوں اربوں خربوں بندے ہوں گے تو ایک انسان کو زمین کتنی ملیں گی؟ جتنا وہ کھڑا ہو سکے۔ بات سمجھ گئے؟ پھر محشر میں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائیں گی تو میں تمام مخلوق کے لیے شفاعت کروں گا، ان کا حساب کتاب جلدی ہو جائے گا۔ اس آخری روایت سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں تبدیلی صرف صفت کی ہوں گی، غار اور پہاڑ اور عمارات اور درخت نہ رہیں گے، مگر ذاتی زمین یہی باقی رہیں گی۔ اور پہلی سب روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر کی زمین اس موجودہ زمین کے علاوہ کوئی اور ہوگی، اور جس میں تبدیلی کا ذکر اس آیت میں ہے، اس سے ذات کی تبدیلی مراد ہے۔ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے سور کے وقت اسی موجودہ زمین کی صفات تبدیل کی جائیں، پھر حساب کتاب کے لیے ان کو کسی دوسری زمین کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ تفسیر مظہری میں بسند عبد ابن حمید سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، جس سے اس کی تائید ہوتی ہے
کہ اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے یہ زمین سمٹ جائیں گی اور اس کے پہلو میں ایک دوسرے زمین ہوں گے جس پر لوگوں کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ فخر المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور یہ سوال کیا کہ جس دن یہ زمین بدل دی جائیں گی تو آدمی کہاں ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے پاس ایک اندھیری میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ او بھائی کہاں ہوں گے؟ آقا علیہ السلام فرماتے کہ پل صراط کے پاس ایک اندھیری میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمین سے بذریعہ پل صراط دوسری طرف منتقل کیے جائیں گے، اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں متعدد صحابہ و تابعین کی اقوال نقل کی ہے کہ اس وقت موجودہ زمین اور اس کے سب دریا آگ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ موجودہ زمین اس کے دریا کیا ہوں گے؟ دریا، پانی، موجیں، یہ سب آگ بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ گویا یہ سارا علاقہ جس میں اب دنیا آباد ہے اس وقت جہنم کا علاقہ ہو جائیں گا۔ اور حقیقت حال اللہ کو معلوم، بندے کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں۔ آخر آیات میں اہل جہنم کا یہ حال بتلایا گیا کہ مجرم لوگوں کو ایک زنجیر باندھ دی جائیں گی، یعنی ہر جرم کے مجرم الگ الگ جمع کر کے ایک جا باندھ دیے جائیں گے، اور ان کو جو لباس پہنائے جائیں گا وہ قطران کا ہوگا، جس کو تارکول کہا جاتا ہے۔ وہ ایک آتش گیر مادہ ہے کہ آگ فوراً پکڑ لیتی ہے۔ جہنمیوں کا لباس ایسا ہوگا، سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ایسا لباس اللہ پہنائیں گے جس کو آگ جلدی پکڑتی ہوں گی۔ جس طرح دنیا کے اندر پٹرول کو آگ پکڑتی ہے، راکیل کو آگ پکڑتی ہے، ایسے جہنم کے اندر جہنمی کو اللہ ایسا لباس پہنائیں گے جو گندا بھی ہوگا، سڑا بھی ہوگا۔ جہنم کی آگ فوراً اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گی۔ بس سمجھ گئے؟ اور ہر مجرم کو باندھا جائے گا۔ مجرم ہاتھ پر ہاتھ بھی، قرآن نے کہا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، پکڑو جکڑو ان کو جہنم میں لے کر جاؤ۔ ہاتھ بندھے ہوں گے، پیر بھی بندھے ہوئے ہوں گے، ہاتھ کو پیڑ سے باندھ دیا جائے گا، پیر کو جو ہے بیڑیوں میں ڈال دیا جائے گا۔ انسان چیخیں گا، چلائیں گا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے اللہ نے قرآن میں کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اے مشرکین، یہ کافرین جو دنیا کے اندر مسلمانوں پہ ہنستے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، یہ سارے ایک زبان میں کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کیا ہوتے؟ مسلمانوں کو مسلمانیت پر فخر ہونا چاہیے، سعادت مندی، تشکر، شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو چسکا لگا ہے دنیا کا، مسلمانوں کو شوق ہے دنیا کے اندر دولت کمانے کا، جی بڑے بڑی بلڈنگیں بنا کر اپنی مصنوعی عزت کروانے کا۔ ارے بھائی ہمارا تو سب کچھ آخرت کے اندر ہے، ہم انشاءاللہ جئیں گے تو عزت کے ساتھ میں، اس بات کو یاد رکھو، اور مریں گے تو عزت کے ساتھ میں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم عزت کے ساتھ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو زندگی اگر نیکیوں میں گزریں گے تو انشاءاللہ شان سے مریں گے، شان سے رب کے سامنے جائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ قرآن نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ،
کچھ وہ چہرے ہوں گے جن کو اللہ دیکھ کر مسکرائیں گا، یہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ چہرے چمکیلے ہوں گے، چمکدار ہوں گے، خوشنما ہوں گے، اللہ بھی ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، یہ بھی رب کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ تو بھائی نیکو بھری زندگی گزارو تو شان سے اللہ مرنے کے توفیق عطا فرمائے گا۔ کوئی کلمہ پڑھائے نہ پڑھائے، ہم خود کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دنیا دیکھیں گے، لوگ دیکھیں گے، ہمارے زبان پر انشاءاللہ کلمہ جاری ہوگا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں پہلا کلمہ زیادہ پڑھا کرو بزرگان دین، میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ نہ سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب آنکھ بند ہوگی، میں نے 2 دن پہلے تفسیر کی تھی، انسان رب سے کہیں گا دنیا کے اندر بھیج دو، 2 دن یا کل ہی کی تھی غالباً، ہم کو دنیا کے اندر بھیج دو، ہم جو ہے آپ کو ایک لمحے کے لیے نہیں بھولیں گے۔ بس سمجھ گئے، یہ موقع ملا ہے، فرصت کا زمانہ ہے، صحت بھی اچھی ہے، رب کو یاد کر لو جی، نیند تو انشاءاللہ قبر میں پوری ہونے والی ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا یہ سب احوال قیامت کا بیان کرنا لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ آپ بھی سمجھ لیں کہ قابل عبادت و اطاعت صرف ایک ذات اللہ کی ہے۔ بولو کس کی ہے؟ قابل عبادت اور قابل اطاعت صرف ایک ذات اللہ کی ہے، اطاعت بھی اللہ کی، عبادت بھی اللہ کے لیے، تاکہ جن میں کچھ بھی عقل و ہوش ہو وہ شرک سے باز آ جائے۔ بولو کیسے باز آ جائے؟ شرک سے۔ مکہ کے مشرکین نے حضرت سے فرمایا ایک دن پورا مکہ خدا کو یاد کرے گا، اور ایک دن سارے مسلمان اور ہم سب مل کر دیوی دیوتاؤں کو مانیں گا، لات کو مانیں گا، حبل کو مانیں گا، عزا کو مانیں گا، منات کو مانیں گا، جھگڑا ختم، ہم تم کو پریشان نہیں کریں گے۔ ایک دن سارا مکہ، ابو جہل بھی خدا کو یاد کرے گا، اور ایک دن آپ اور آپ کے صحابہ پورے مکہ کے لوگ دیوی اور دیوتاؤں کو مانیں گے۔ قرآن نازل ہوا لکم دینکم ولی دین، میرے محبوب ان سے کہہ دو تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ بات سمجھ گئے؟ شرک کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے، شرک کو۔ انما المشرکون نجس، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو بزرگان دین، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ میرے اللہ نے سجدے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو صبح صبح ہو رہی ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی سورج کی جو ہے پوجا کرے گا، کوئی پانی کی پوجا کرے گا، کوئی کھانے کی پوجا کرے گا، کوئی درخت کو دھاگے باندھتا ہوگا، کوئی دیوی اور دیوتا کے سامنے پڑا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اپنے رب نے کرم کیا کہ صبح صبح سجدہ کیا اور کہا سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو پاک ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف میرے اللہ آپ کے واسطے ہے۔ جی ہماری صبح کی شروعات تو خدا کے تعریف سے ہوتی ہے، جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہماری شام کی ختم خدا کے تعریف پر ہوتی ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، خدا کے نام پر ہماری جو ہے تو شام کا اختتام ہوتا ہے بزرگان دین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت مندی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کرم کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ اپنا فضل کر دیا ہے، ہم لوگوں کو دھاگے باندھنے سے بچا لیا، سورج کی پوجا کرنے سے بچا لیا، درخت کو پوجا کرنے سے بچا لیا، پانی کی پوجا سے بچا لیا، انسانوں کی پوجا سے بچا لیا، ایک خدا کی عبادت میں لگا دیا۔ یہ اللہ کا محض کرم، ان کا فضل اور ان کا بے انتہا احسان ہے ہم سب پر۔ سلام و درود ہم سب کے آقا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے ذات مسعود سے اور آپ کے فیض سے پورے مسلمان الحمدللہ ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔
اہل ایمان کو چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر چلے اور آپ پر درود شریف پڑھے۔ آج سورہ ابراہیم ختم شد، سورہ ابراہیم آج ختم ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد و لک الشکر۔ یا اللہ، جو کچھ اس صورت میں کہا گیا ہے، کہنے والے عاجز و فقیر اور سارے سننے والے بندوں کا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب اور اپنے مقبول اور سعادت مند بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ اب انشاءاللہ سورہ ہجر شروع ہوں گی۔ اللہ کرے اس طرح دیگر صورتیں چل رہی ہیں، ختم ہوتے جا رہی ہیں، ایسے سورہ ہجر بھی چلتی رہے، ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں ہماری تفسیر کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔